کیا 2 یا 3 مرد ایک موٹر بائک پر بیٹھ سکتے ہیں اکٹھے؟ الیاس قادری صاحب کے نزدیک یہ ناجائز ہے۔ دیکھیں الیاس قادری صاحب نے جو بات کی ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، میں اس کو کنڈیم نہیں کرتا، اگر وہ والا معاملہ ہو تو بالکل غلط ہے، حرام ہے، لیکن ہر ایک بندے کو اس کے ساتھ لیٹ کر دینا یہ بھی غلط بات ہے۔ کیا یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے غلط کام کرے، نماز سنت کے مطابق نہ پڑھے لیکن جان بوجھ کے آپ اس کی اصلاح نہ کریں؟ ایمان کی کمزوری نہیں ہے، کمزوری اس صورت میں جب وہ آپ سے متعلقہ آدمی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا قریبی ہے، تب بھی آپ اسے نہ بتائیں، تو پھر تو آپ کوئی اور بات نہیں رہنی چاہیے۔ تو باقی مولویوں کی اصلاح کی کوشش نہ کریں، یہ بیونڈ ریپیئر ہے، چھوڑ دیں۔ کیا موٹاپا گناہ ہے؟ موٹاپا گناہ تو نہیں ہے، لیکن صحت کا خیال نہ رکھنا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ تو موٹاپے کو پسند نہیں کیا گیا، نبی علیہ السلام تو موٹاپے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ قرب قیامت کی جو بخاری مسلم میں ایک نشانی وہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ لوگ موٹاپے کو پسند کریں گے، تو اسے نیگیٹو چیز کے طور پر، ظاہر ہے موٹے بندے کی کیا زندگی ہے نہ وہ بیٹھ کے وضو صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، نہ وہ غیر ضروری بال صحیح طریقے سے کاٹ سکتا ہے، عذاب بنی ہوتی ہے اس کی زندگی اس کے لیے۔ موٹے بندے کا کیا کام ہے؟ بریلوی مسجد میں آمین کہنے پر روکا جاتا ہے، باقاعدہ نوٹس بورڈ لگا دیا گیا۔ جی اس نوٹس بورڈ کی آپ پکچر کھینچیں اور اس کے ساتھ آپ احادیث اٹیچ کریں اور جا کے قریبی تھانے میں اپلیکیشن دے دیں کہ یہ ہمیں جو ہے سنت کے مطابق عمل کرنے سے روک رہے ہیں، اور ساتھ لکھیں کہ کل اگر سعودی حکومت نے وہاں نوٹس لگا دیا کہ جس نے اونچی آمین نہ کی اسے حج عمرے کے لیے نہیں آنے دیا جائے گا، اور آپ کو حج عمرے کے فارم میں یہ بھروایا جائے کہ میں رفع الیدین کروں گا، میں اونچی آمین کہوں گا، تو آپ کو وہاں پہ حج عمرے کا وہ ویزا ایشو کریں، اور آپ حلفیہ لکھیں، جس طرح یہاں لکھا ہوتا ہے میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں غلام احمد قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں اور میں ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں۔ تو اگر یہ کچھ سعودی عرب شروع کر دے اور اس حلف نامے میں یہ ایڈ کر لے کہ میں امام کعبہ کے پیچھے سنت طریقے پہ ہی نماز پڑھوں گا، تو یہ پھر مجھے بتائیں آپ لوگ حج عمرے کے لیے جا سکتے ہیں؟ تو یہ حرکتیں چھوڑ دیں۔ اس طرح آپ پاکستان کے آئین میں کسی کو روک نہیں سکتے۔ اب بہت اونچی آمین جو شرارت والی ہے وہ نہ آپ کہیں۔ بیوی کا نان و نفقہ کیا ہے؟ کھانا پینا، کپڑے، میک اپ وغیرہ؟ جی میک اپ بھی اس میں آتا ہی ہے، لیکن بہت مہنگا نہ ہو، مت جو آپ شادی سے پہلے جو آپ کا سٹیٹس تھا اس کے مطابق کریں، یہ بھی ظاہر ہے کہ آتا ہے نا، ظاہر ہے کپڑے کے اندر ہی داخل ہے نا۔ کیا اس کے علاوہ بھی ماہانہ خرچہ؟ جی ماہانہ خرچہ آپ کو اس لیے دینا ہوگا، بعض اوقات اس کا کوئی چیز کھانے کو دل کر رہے ہیں اور آپ باہر ہیں، کوئی چھلی والا آ گیا اس نے چھلی خریدنی ہے، تو کیا کریں؟ تو ماہانہ خرچ تو تھوڑا بہت لگائیں نا اس کا، کہ ایٹ لیسٹ اپنی مرضی کی چیز وہ خرید سکیں۔ ایک بندے کی گھر کی آمدنی 1 لاکھ روپے ہے، گھر میں ایک چھوٹا بھائی، بیوی، بچہ، ابو ہیں، میں اپنے مال کی تقسیم کیسے کروں؟ بیوی کو ماہانہ کتنا دوں، ابو کو کتنا دوں؟ کیا ساری تنخواہ ابو کو دوں یا بیوی کو دوں؟ جی آپ جو ساری تنخواہ جو ہے نا وہ بہتر تو ہے کہ اپنے پاس رکھیں جھگڑے سے بچنے کے لیے، یا اس کے بعد جو آپشن ہے وہ بیوی کو دیں، بیوی کے اوپر اعتماد کریں، آپ کا وہ ساتھی ہے اور مل جل کے سارے معاملات لے کے چلیں۔ باقی ابو کا کتنا خرچہ ہوگا، کوئی انہوں نے کوئی ایزی لوڈ کروانا ہوگا کوئی اپنے موبائل کے لیے کبھی، یا کسی کے ابو سگریٹ پیتے ہوں گے، کسی کے ابو پان کھاتے ہوں گے، کوئی باہر جا کے کوئی گول گپے کھا لیتے ہوں گے، کسی دوست کے ساتھ دودھ پتی پی لیتے ہوں گے، تو مانا ان کا کتنا خرچہ ہے وہ ان کو علیحدہ سے دیں، ان کی عزت نفس تو پامال نہ کریں آپ۔ گھر کے خرچے میں ان کا کوئی لین دین نہیں، گھر کا خرچہ بیوی کے ہاتھ میں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، مطلب ہر راز ایک دوسرے سے شیئر کرنا ضروری ہے؟ کیا مرد کے صدقہ جو چھپ کر کرتا ہے وہ بھی بتانا ضروری ہے؟ اگر بیوی اصرار کرے کہ کہاں صدقہ کرتے ہو، دیکھیں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ وہ آپ کو روکے گی اس کام سے، پھر تو آپ اس کو نہ بتائیں، اور اگر یہ خطرہ نہیں تو آپ ضرور بتائیں۔ باقی ہوتا ہے بعض اوقات عورتیں روکتی ہیں مطلب خرچہ کرنے سے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کو چھپی دوستی اور نبھا رہے ہو، کو پیرلل میں کوئی کام شروع کیا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ مسجد میں بچوں کے لیے باکسنگ، کشتی وغیرہ کی ایکٹیویٹی جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، مسجد کے اندر کوئی ایک علیحدہ سے ایک گراؤنڈ ہونی چاہیے۔ نبی اسلام کے زمانے میں یہ والی مسجدیں تو نہیں تھیں نا، وہ گراؤنڈ والا پورشن بھی ہوتا ہے، جس طرح آج کل اٹیچ مدرسہ ہے، تو اس میں یہ سارے اہتمام ہونے چاہیے، اچھی بات ہے۔ مسجد کے اندر ظاہر ہے اس بلڈنگ میں وہ جو جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تو نہیں ہوگا نا، اس سے ہٹ کے ہی وہ جو باہر اس کا سین ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں، اہتمام ضرور کریں۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تشریح؟ جی تفصیل سے ریکارڈ ہے،
اتنے بہترین انداز میں، بلکہ ہدایہ وکٹری چینل پہ تو باقاعدہ انہوں نے سینز لگا کے اس کی ڈیمانسٹریشن کی ہے، وہ آپ دیکھیں، اور اتحیات کی تشریح بھی کی ہوئی ہے، بے شمار دفعہ کی ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں۔ السلام علیکم ایھا النبی پہ میرا پورا کلپ موجود ہے۔ جو لوگ غیر قانونی طریقے پر بیرون ملک جاتے ہیں ان کی کمائی حلال ہے، کمائی کو تو ہم حرام نہیں کہہ سکتے اگر وہاں پہ جا کے کوئی حلال کام کر رہے ہیں، ہاں یہ ایکٹیویٹی جو ہے غیر قانونی یہ آپ غلط کہہ سکتے ہیں، پوری کمائی حرام نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جو سمندر پار کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں اور اس طریقے سے یہ تو مطلب جان بوجھ کے خودکشی کر رہے ہیں نا۔ اب مجھے بتائیں، آپ اٹلانٹک کو کراس کر رہے ہیں، اتنا وہ ٹھنڈا سمندر ہے، وہاں تو کسی کو تیراکی بھی آتی ہو وہ بھی 1 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، مر جائے گا سردی سے ہی اگر سمندر میں گر جائے تو یہ تو اب کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ اسلام میں حسن اخلاق کا کیا حکم ہے؟ کسی سے لان تان کرنا بالکل ناجائز ہے جی، حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، حسن اخلاق سے ہی پیش آنا چاہیے۔ اولیاء اللہ کون ہے؟ واضح فرما دیں۔ ہر فرقے کے اپنے اولیاء اللہ ڈیفرنٹ ہیں۔ قرآن میں تو آیا کہ جو اللہ رسول آخرت کے ماننے والے ہیں وہ تمام ہی اولیاء اللہ ہیں، تمام مسلمان اللہ کے اولیاء ہیں، اور کافر جو ہیں شیاطین کے اولیاء ہیں، یہ سورہ بقرہ میں واضح لکھا ہوا ہے۔ کیا عورت ٹوٹے ہوئے بالوں کو جلا سکتی ہے؟ ہاں جلا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، ٹوڑے نہ کرے بس، جلا سکتی ہے، دفنا سکتی ہے، پھینک سکتی ہے۔ کیا کراچی میں آنے والے سیلاب اور طوفان عبداللہ شاہ غازی کے دربار کی وجہ سے رک گیا؟ اس کا جواب میں نے پہلے دے دیا۔